Abu Bakr and Umar and Uthman were enemies of Hazrat Ali, would Hazrat Ali have named his own sons after them? کہ دل و مسجد ہیں دونوں گھر خدا کے، مگر فرق ہے اتنا کہ یہ تعمیر ہے تیری اور وہ تعمیر ہے اس کی۔ Islam was born into challenges. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ فرماتے ہیں میں نے قسمیں اٹھا کر کہا کہ یہ کتاب سچی ہے جو تمہاری جھولی میں ہے۔ جو اللہ کا حکم آ جائے تو وہاں ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ بس یہ اللہ کا حکم ہے، میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہر حال میں اس کے اوپر عمل کرنے کا پابند ہوں۔ الحمدللہ الذی ہدانا للایمان والذی علمنا السنة والقرآن والحمدللہ الذی اعطانا الامن والایمان والصلاة والسلام علی سید ولد عدنان وعلی صاحب السیف والسنان وعلی آلہ واصحابہ البررۃ الکرام، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ فقال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، من اصبح آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ وعندہ قوت یومہ حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا، او کما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ سامعین کرام، اللہ رب ذوالجلال کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک ایسا دین عطا فرمایا ہے جو دین امن اور دین محبت و آشتی ہے۔ اللہ رب ذوالجلال ایک حدیث قدسی میں ارشاد فرماتے ہیں، اسمان من اسماء اللہ تعالی سما بہما امتی، کہ اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں جس پر اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا نام رکھا ہے۔ سما نفسہ السلام و سما امتی المسلمین، اللہ نے اپنا نام سلام رکھا اور حضور کی امت کا نام مسلمان رکھا۔ وسما نفسہ المؤمن، اللہ نے اپنا نام مومن رکھا۔ وسما امتی المؤمنین، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا نام مومن رکھا۔ تو اللہ نے ہمیں ایسے دین عطا فرمایا ہے جو اپنے نام کے اندر امن اور محبت کو سموئے ہوئے ہے، اور ایسا دین عطا فرمایا ہے جو دوسرے کو ملاقات کے وقت سب سے پہلے امن اور محبت کا اور سلامتی کا پیغام دیتا ہے، رحمت اور برکت کی اس کو امید دلاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ جملہ سلامتی، رحمت اور برکت کا مخاطب کو پیغام دیتا ہے کہ آپ کی جان، آپ کا مال، آپ کی عزت، آپ کی آبرو، ہر چیز مجھ سے محفوظ اور سلامت ہے۔ اور ایک مسلمان کے لیے، ایک انسان کے لیے امن کتنا ضروری ہے کہ اگر انسان کو امن و اطمینان نہ ہو
تو اس کے لیے دن کا چین اور رات کی نیند حرام ہو جاتی ہے، اور وسائل رزق اور کمائی کے ذرائع انسان کے لیے مسدود اور محدود ہو جاتے ہیں، کاروبار ٹھپ اور تجارتیں خسارے کی طرف جانے لگتی ہیں، اور امن و امان کے ناپید ہونے کی وجہ سے انسان ایک خوف کی چادر اوڑھے ہوئے چلتا ہے، خوف کی چادر اوڑھے ہوئے سوتا ہے، اور خوف کی چادر پہنے ہوئے جاگتا ہے۔ تو خوف ایک ایسی چیز ہے، امن سے محرومی ایک ایسی نعمت ہے، ایسی نعمت ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کے لیے جینا دوبھر ہو جاتا ہے، اور اگر امن ہو، اطمینان ہو، تو پھر انسان کے لیے روکھی سوکھی کھا کر بھی گزارا کرنا آسان ہوتا ہے، اور امن و امان نہ ہو اور دل و جان میں خوف سمایا ہوا ہو تو انسان محلات کے اندر اور باڑی گارڈوں کے حصار میں اور پہرے داروں کے جلب میں بھی بے سکون، بے چین اور بے قرار رہتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ امن اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ آئیے قرآن پاک کی ایک خوبصورت آیت تلاوت کرتے ہیں، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی اولاد کو مکہ مکرمہ کی بے آب و گیاہ وادی کے اندر ٹھہرایا تو ان کے لیے اپنے رب سے کچھ دعائیں مانگی، اور ایک دعا اس میں سے یہ تھی، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے اللہ اس مکہ شہر کو امن والا شہر بنا دے۔ اس کے بعد فرمایا وارزق اہلہ من الثمرات، اور یہاں کے رہنے والوں کو کھلی روزی عطا فرما اور پھلوں کی فراوانی عطا فرما۔ تو معلوم ہوا کہ اکانومی سے پہلے، معاش کے وسائل سے پہلے انسان امن کا محتاج ہے۔ اگر امن ہے تو وسائل معاش انسان کے کام آئیں گے، تجارت پھیلے گی، انسان رزق کمانے کے قابل رہے گا، بنے گا۔ اور اگر امن ہی نہیں تو انسان کی تجارت ترقی نہیں کر سکتی، بلکہ انسان لقمے روٹی کے ایک ایک لقمے کو بسا اوقات ترس کے رہ جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بدامنی ہوتی ہے تو لوگ بھوکوں مرتے ہیں اور بے چین ہوتے ہیں، پانی کے لیے، کھانے کے لیے، اور خشک راشن جمع کرتے ہیں جنگ کے دنوں میں کہ نہ جانے یہ جنگ کی فضا کب تک رہے اور اس کے بعد کھانا ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ تو امن اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے رزق سے بھی پہلے امن مانگا ہے۔ اور خود قرآن پاک میں اللہ رب العزت مشرکین مکہ پر احسان جتلاتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں، اولم یروا انا جعلنا حرما آمینا، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے حرم کو، مکہ مکرمہ کی پاک سرزمین کو امن کی آماجگاہ بنا دیا ہے، اور اس کے ارد گرد ڈاکے لگ رہے ہیں اور لوگ قتل و غارت کا شکار ہیں اور بد امنی کی ایک فضا ہے، لیکن مکے کی حدود کو اور سرزمین حرم کو اللہ نے امن کی چادر اڑا دی ہے۔ تو اللہ نے مشرکین مکہ پر یہ احسان کرتے ہوئے جتلایا۔ اور سورۃ قریش میں بھی ارشاد باری تعالیٰ ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اے قریش اس رب کی عبادت کیوں نہیں کرتے ہو؟ تمہیں چاہیے کہ اس رب کی عبادت کرو، اس گھر والے رب کی عبادت کرو، الذی اطعمہم من جوع، جو تمہیں بھوک میں کھانا کھلاتا ہے، وآمنہم من خوف، اور جو تمہارے خوف کو امن میں بدلتا ہے۔ تو سرزمین حرم کو اللہ نے امن عطا فرمایا، اور اس امن کا احسان اللہ نے اپنے بندوں پہ جتلایا۔ تو معلوم ہوا کہ امن اللہ کا بہت بڑا انعام اور احسان ہے۔ اور
رسول پاک علیہ السلام جو دین لے کے آئے ہیں یہ دین امن ہے، اور آپ پیغمبر امن بن کر تشریف لائے ہیں۔ وہ معاشرہ جس میں آپ تشریف لائے قتل و غارت کا معاشرہ تھا، وہ معاشرہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ افروزی ہوئی، اس میں لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ گھر سے نکلنے والے کو کوئی یقین نہیں ہوتا تھا کہ دوبارہ گھر کی دہلیز پہ قدم رکھنے پائے گا یا نہیں رکھ سکے گا، اور گھوڑے کو پہلے پانی پلا لینے پر 300 سال جنگوں کی آگ میں وہ معاشرہ سلگتا رہتا تھا، جلتا اور جھلستا رہتا تھا۔ اور رسول پاک علیہ السلام تشریف لائے تو آپ دین امن لے کر تشریف لائے، اور آپ سلامتی کا دین لے کر تشریف لائے، اور آپ امن کا پیغام لے کر انسانوں کے لیے آئے۔ آپ محبت کا پیغام لے کر آئے کہ میرا پیغام محبت ہے، جہاں تک پہنچے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی دعوت جہاں جہاں پہنچتی چلی گئی، وہاں امن، محبت، راحت، اطمینان اور سکون کی فضائیں پروان چڑھتی چلی گئیں، اور وہ معاشرہ جو بد امنی کی آگ میں جھلس رہا تھا وہ امن و امان کی ٹھنڈی ہواؤں میں سانس لینے لگا۔ رسول پاک علیہ السلام نے سرزمین مکہ میں بھی امن و امان کی فضائیں قائم کرنے کے لیے بہترین اقدامات کیے، اور صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ دیکھیے کتنی ناروا شرائط تسلیم کروائی گئیں کہ اگر کوئی مسلمان کلمہ پڑھ کر، کوئی کافر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے گا تو اسے تو واپس کر دیا جائے گا، لیکن اگر کوئی کافر مسلمان آ جائے گا تو اس کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ رسول پاک علیہ السلام نے امن کی خاطر کڑی ترین شرائط کو قبول کیا، یہاں تک کہ صحابہ کرام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اتنا دب کر سلو کیوں کر رہے ہیں، کیا ہم حق پہ نہیں؟ آپ نے فرمایا بے شک ہم حق پر ہیں، لیکن اس کے باوجود رسول پاک علیہ السلام نے امن و امان کو خطرے میں نہیں ڈالا اور دب کر سلو کر لی، اور شرع امن کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کڑوی کسیلی شرائط کو بھی قبول کر لیا۔ ان کی وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کی خاطر کڑوا گھونٹ پیا، اللہ تعالیٰ نے چند قدموں کے فاصلے پر سورت اتار کر مسلمانوں کو خوشخبری سنائے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحًا مُبِينًا، اے اہل ایمان تم سمجھ رہے ہو کہ تم شکست کھا گئے، تم بغیر عمرے کے واپس مکہ مکرمہ کی سرزمین سے چلے گئے، لیکن میں اللہ کہہ رہا ہوں امن کی خاطر کڑوی شرائط قبول کرنے کی وجہ سے ہم تمہیں فتح مبین یعنی مکہ مکرمہ کے فتح ہو جانے کی خوشخبری سناتے ہیں۔ تو یوں رسول پاک علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع پر بھی امن و امان کو سب سے مقدم رکھا ہے، اور ایک صاحب کے ہاتھ میں جھنڈا تھا اور جوش و جذبے سے کہہ رہے تھے الیوم یوم الملحمہ، آج تو بدلے کا دن ہے، آج تو انتقام کا دن ہے۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے جھنڈا ان کے ہاتھ سے لے کر ان کے بیٹے کے ہاتھ میں دے دیا اور ارشاد فرمایا نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحمت کا دن ہے، آج تو عفو اور درگزاری کا دن ہے، عفو درگزر کا دن ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مشرکین مکہ سے سوال کیا، آج بتاؤ مجھے تم کس چیز سلوک کی توقع رکھتے ہو؟ وہ لوگ جنہوں نے رسول پاک علیہ السلام کو مکے کی سرزمین سے نکلنے پہ مجبور کیا تھا، جنہوں نے آپ علیہ السلام کے ساتھیوں کو جلتے ہوئے آگ کے کوئلوں پہ لٹایا تھا، جنہوں نے رسول پاک علیہ السلام کے ایمان لانے والے وفادار اور جانسار صحابہ کرام کو تپتی ہوئی ریتوں پہ لٹایا تھا، اور ان کے سینوں کے اوپر پتھر کی سلیں رکھی تھیں اور ان کو آگ کے اوپر گھسیٹا، ان کو بیڑیوں میں بند کیا، ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے۔ آج وہ انتظار میں تھے کہ آج کیسے انتقام کے لیے حضور پاک علیہ السلام کی تلوار نکلتی ہے، اور وہ منتظر تھے کہ آج مکہ کی گلیوں میں خون بہے گا، وہ خوف زدہ تھے کہ آج ہماری عورتوں کی عزت و آبرو لوٹی جائے گی، لیکن قربان جائیے پیغمبر امن نے اعلان کیا لا تثریب علیکم اليوم، اے ظلم کے پہاڑ توڑنے والو، اے ہمارے اوپر مکے کی سرزمین کو تنگ کرنے والو اور بالآخر ہجرت پہ مجبور کر دینے والو، اے میرے صحابہ کو تپتی ہوئی ریت پہ لٹانے والو اور ان کو ظلم و ستم کی چکی میں پیسنے والو، میں امن کا پیغامبر آج اعلان کر رہا ہوں لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی گرفت نہیں، کوئی انتقام نہیں، جاؤ انتم الطلقاء، تم سب آزاد ہو، ہم نے تمہارے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا ہے۔ تو مکے کی سرزمین پر رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن و امان کے اقدامات کو
سامنے رکھا اور مکے کی سرزمین کو پرامن بنائے رکھا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کی سرزمین پر تشریف لے کر گئے، تو آپ علیہ السلام نے مدینہ کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی سب سے پہلے جو پیغام دیا وہ رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ کوئی عام آدمی مکے مدینہ کی سرزمین پہ نہیں آ رہا، بلکہ دنیا کا امام آ رہا ہے، خاتم النبیین آ رہا ہے، اور ایک انقلابی نئے دنیا کے اندر ایک انقلاب برپا کرنے والا آ رہا ہے، ایک نئی زندگی، نیا دین، نئے مذہب کی بنیاد رکھنے والا انسان آ رہا ہے۔ اور کان متوجہ تھے، آنکھیں اٹھی ہوئی تھیں کہ آج کیا ارشاد ہوتا ہے۔ آپ نے مکہ مدینہ کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی پہلا پیغام امن اور سلامتی کا دیا۔ آپ نے فرمایا افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ لوگوں سلام کو پھیلاؤ، کھانے کھلاؤ، رشتہ داروں کو جوڑ کے رکھو، اور راتوں کو تہجد کی نماز پڑھنے والے بنو، سلامتی کے ساتھ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، سلام کو پھیلاؤ۔ آپ نے مدینہ طیبہ کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی مدینے والوں کو اور ساری دنیا والوں کو پیغام دیا سلامتی کا، امن کا، محبت کا۔ اور مدینہ طیبہ کی سرزمین میں رسول پاک علیہ السلام نے امن و امان کی فضاؤں کو برقرار رکھنے کے لیے یہودیوں سے معاہدے کیے۔ میثاق مدینہ کیا ہے؟ یہودیوں کے ساتھ معاہدہ ہے کہ ظلم جس پر بھی ہوگا اس کے خلاف کا ساتھ دیا جائے گا، اور ظالم کا ساتھ نہیں دیا جائے گا، مظلوم کا ساتھ دیا جائے گا۔ تو میثاق مدینہ غیر مسلم لوگوں سے آپ نے کیا، امن و امان کی فضائیں مکہ کی مدینہ کی سرزمین پر قائم کرنے کے لیے۔ اور خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ تعلیم اور تلقین کی کہ المؤمن من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم، ایمان والا تو وہ ہوتا ہے کہ جس سے دوسرے مسلمان اپنی عزت و آبرو کو اور اپنے خونوں کو محفوظ سمجھتے ہیں، وہ ایمان والا ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اور مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن اور مسلم کی تعریف کی ہے کہ مومن اپنے نام کے اعتبار سے اور دوسروں کے لیے امن کا پیغام دے رہا ہے، مسلم اپنے نام کے اندر ہی دوسرے کو امن کی پہچان دے رہا ہے کہ تمہیں مجھ سے کوئی خطرہ نہیں، تمہاری جان کو، تمہارے مال کو، تمہاری عزت کو، تمہاری آبرو کو میری ذات سے کوئی خطرہ نہیں۔ تو اس طرح رسول پاک علیہ السلام نے امن و امان کی فضاؤں کو مدینے کی سرزمین پہ قائم کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں تشریف لائے وہاں امن نہیں، بد امنی تھی، عدل نہیں، ظلم تھا، توحید نہیں، شرک تھا، اور سنت نہیں، بدعت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی برکت سے یہ سارا معاشرہ امن کی ٹھنڈی ہواؤں میں سانس لینے لگا، اور اس حد تک امن قائم ہوا کہ مکہ مکرمہ کی سرزمین سے لے کر اور یمن کے مقام حیرہ تک ایک عورت سونا پہن کے جاتی ہے اور کوئی نگاہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھنے والا نہیں ہوتا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امن پسند تعلیمات کا نتیجہ تھا کہ اس حد تک امن قائم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں تک سلطنت و حکومت تھی اور جہاں تک آپ کی دعوت کا پیغام پہنچا وہاں ساتھ ساتھ امن بھی پہنچتا چلا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ امن کب خراب ہوتا ہے، انسان کب محروم ہوتے ہیں امن سے؟ قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمینۃ مطمئنہ، اے لوگو آؤ میں تمہیں ایک بستی کی کہانی سناتا ہوں۔ وہ بستی والے بڑے مطمئن تھے، اندر دلوں میں اطمینان تھا اور باہر امن و امان تھا۔ آپ خود تصور کیجئے کہ اگر دل میں اطمینان نہ ہو اور باہر امن و امان کی فضا بھی ہو تو انسان کے لیے وہ امن کسی کام کا نہیں۔ اور اگر انسان اندر سے مطمئن ہونا چاہتا ہو اور باہر کی فضائیں خوف زدہ ہوں اور قدم قدم پر خوف کے جال بچھے ہوئے ہوں اور قدم قدم پر انسان کے لیے پریشانیاں منہ پھاڑ کے کھڑی ہوئی ہوں تو وہ انسان کیسے امن میں رہ سکتا ہے؟ تو اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ وہ بستی والے ایسے تھے کہ ان کے دلوں میں اطمینان اور باہر کی فضاؤں میں امن و امان۔ پھر کیا ہوا؟ ان سے ایک گناہ سرزد ہوا، فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، وہ اللہ کی نعمتوں کے ناشکر گزار بن گئے۔ کیا سزا دی اللہ نے؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ،
تو اللہ نے ان کے اس ناشکر گزاری کے جرم کی وجہ سے ان کو خوف اور بھوک کا لباس پہنا دیا، کہ یہ نہیں کہ خوف اور بھوک ان کے اوپر مسلط کر دی۔ لباس انسان کے جیتے میں اور سوتے میں، جاگتے میں، سفر میں، حضر میں، اٹھنے میں، چلنے میں، پھرنے میں انسان کے جسم کے ساتھ ہوتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا خوف ان پر مسلط کر دیا کہ جو سوتے وقت بھی ان سے جدا نہیں ہوتا تھا، چلتے وقت بھی ان سے جدا نہیں ہوتا، ہر وقت خوف کی فضاؤں میں وہ جی رہے تھے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی ناشکر گزاری کی تو خدا تعالیٰ نے ان پر عذاب مسلط کر دیا خوف کا، اور ان کو مبتلا کر دیا اللہ رب العزت نے خوف کے اندر اور بھوک کے اندر۔ خود قرآن کریم میں اللہ ارشاد الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، کہ خوف کو امن میں بدلنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ پھر قرآن کریم میں دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ظاہر البر فساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں جو فساد برپا ہوتا ہے، جو امن و امان میں بگاڑ آتا ہے، اور جو معاشرے میں ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، اور جو قتل و غارت ہوتی ہے، اور جو مسلمان اور انسان ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بنتے ہیں، اور جو لوگ امن کو ترستے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اپنے اعمال ہیں، لوگوں کے اپنے گناہ ہیں، لوگوں کے اپنے کرتوت ہیں، جن کی وجہ سے اللہ کا عذاب اترتا ہے، اللہ ناراض ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے عذاب اترتے ہیں۔ تو اس لیے کہ ایک بقول شاعر کہ جب میں کہتا ہوں الہی میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ، اپنے اعمال کو دیکھو، اپنے اعمال کو سنوارو۔ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم کسی قوم کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتے جب تک وہ ظلم میں الا واہلھا ظالمون، کہ جب تک اس کے رہنے والے ظلم کرنے والے نہ ہوں، قوم والے ظلم پہ نہ اتر آئیں، اس وقت تک اللہ کسی کو ہلاک نہیں کرتا۔ تو ظلم یہ ہے اللہ کی نافرمانی پہ انسان اتر آئے، یہ ظلم ہے۔ اب میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں، آخری سوال یہ ہے کہ امن کیسے نصیب ہوتا ہے؟ وہ کون سے اعمال اور اسباب ہیں کہ جن کو اختیار کرنے سے ایک انسان امن میں آتا ہے؟ قرآن نمبر 1، امن ایمان کے بغیر ممکن نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتے فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو ایمان لایا اور اس نے نیک اعمال کیے تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر کوئی خوف اور کوئی ڈر نہیں ہوگا، اللہ ان کو امن کی چادر عطا فرمائیں گے اور خوف سے اللہ ان کو محفوظ فرمائیں گے۔ نمبر 2، کہ شرک سے اجتناب اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پر چلنا۔ قرآن پاک میں ارشاد خداوندی ہے وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، ہم خوف کو امن میں بدل دیں گے۔ کب؟ یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، کہ شرط یہ ہے کہ لوگ میری عبادت کرنے والے بنیں اور میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والے نہ بنیں۔ تو اللہ کی عبادت و بندگی اور اطاعت اور فرما برداری اور شرک سے اجتناب، یہ ایسا عمل ہے کہ جو انسان کو امن اور اطمینان نصیب کرتا ہے۔ اور تیسری چیز جو انسانوں کو امن اور اطمینان عطا کرنے والی ہے وہ اللہ کی شکر گزاری ہے۔ اللہ خود ارشاد فرما رہے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اگر تم ایمان لے آؤ اور اللہ کے شکر گزار بن جاؤ تو اللہ سے بڑا قدردان کوئی اور نہیں پاؤ گے۔ اور پہلے آیت عرض کی کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ بستی والوں کو امن اور اطمینان ملا ہوا تھا، لیکن انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکر گزاری کی تو امن سے محروم ہو گئے۔ تو معلوم ہوا کہ انسان اگر اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار بنے تو اس کو امن نصیب ہو جاتا ہے۔ اور نمبر 4، فروغ اخوت، کہ آپس میں بھائی چارے کی فضا اگر معاشرے میں پروان چڑھ جائے اور ایک دوسرے کا غم اور دکھ اور درد مسلمان محسوس کرنے والے بن جائیں تو پھر بھی معاشرے میں امن آتا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے مبارک موقع پر ایک تاریخی پیغام میں ارشاد فرمایا تھا کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر مال، جان، آبرو حرام ہے، اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ مسلمان کے ہاتھ سے مسلمان کو محفوظ رہنا ہے اور آپس میں بھائی چارے کی فضا کو پروان چڑھانا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جو دین اللہ قرآن اسلام امن کو کتنا پسند کرتا ہے، کہ قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ جو اللہ کے علاوہ کوئی اور لوگوں کی معبودوں کی عبادت کرتے تم ان کو برا بھلا مت کہو۔ کیوں؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، وہ اللہ کو گالی دینے والے بنیں گے،
ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، لوگوں کو دین کی دعوت حکمت اور بصیرت کے ساتھ دینے والے بنو اور اچھے انداز سے ان کے ساتھ مناظرہ کرنے والے بنو۔ تو دین کی تبلیغ ہو یا اوروں کے بتوں کو برا بھلا کہنا ہو، اس میں بھی رسول پاک علیہ السلام اور قرآن کی تعلیمات یہ ہیں کہ امن کی حدود میں رہو اور ایسا جارحانہ انداز اختیار نہ کرو کہ جس سے امن کی فضا خراب ہو۔ اور ایک حدیث میں تو شیطان کو برا بھلا کہنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو آپ بتائیں وہ دین، وہ پیغمبر جو مسلمانوں کو تو کجا دین کو شیطان کو برا بھلا کہنے سے بھی روکتا ہو اور بالکل بناوٹی لوگوں کے ہاتھوں سے بنائے ہوئے جیلی خداؤں کو برا بھلا کہنے سے جو قرآن منع کرتا ہو، وہ دین اور وہ پیغمبر کسی مسلمان کی عزت و آبرو پہ ہاتھ ڈالنے اور اس کی جان کے درپے ہونے اور اس کا خون بہانے اور قتل و غارت کے بازار گرم کرنے کی وہ دین اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ تو رسول پاک علیہ السلام نے اقدامات بتائیں کہ جس کے ذریعے سے معاشرہ امن پذیر ہوتا ہے۔ اخوت تیسرا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر امن پیدا ہوتا ہے۔ بقول علامہ اقبال کے کہ اخوت اس کو کہتے ہیں کہ چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر مسلمان بیدار ہو جائے۔ اگر مسلمان کے دل میں دوسرے مسلمان کی ہمدردی اور خیرخواہی ہوگی تو معاشرے میں امن پروان چڑھے گا اور سارے لوگ پرسکون رہیں گے۔ اس کے علاوہ چوتھا عمل جو ہے وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرنا، کہ اگر معاشرے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کچھ لوگ غلط راستے پہ جا رہے ہیں اور آپ ان کا ہاتھ تھامتے بھئی قتل و غارت کے بازار مت گرم کرو، مسلمانوں کے ہاتھ سے اپنے خون مت رنگین کرنے والے بنو اور امن و امان کی فضاؤں کو تہو بالا مت کرو۔ اگر کچھ لوگ امن و امان کو خراب کرتے ہیں اور چوری، ڈکیتی، قتل و غارت کے راستے پہ چلتے ہیں، خون خرابے کے راستے پہ چلتے ہیں، تو دوسرے مسلمان معاشرے کا یہ حق ہے کہ وہ ان کا ہاتھ پکڑے۔ آپ نے ارشاد فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ مظلوم ہو چاہے ظالم ہو۔ صحابہ نے کہا مظلوم کی مدد تو سمجھ آتی ہے یا رسول اللہ، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ آپ نے فرمایا اس کو ظلم سے روکو، سمجھاؤ اور اس کو مسلمانوں کا خون بہانے سے، امن و امان کی فضائیں خراب کرنے سے اسے منع کرنے والے بنو۔ تو اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر زندہ رہے تو امن اور اطمینان رہتا ہے، اور اگر برائیاں معاشرے میں پروان چڑھ رہی ہیں، قتل و غارت کے بازار گرم ہیں اور امن و امان ناپید ہو رہا ہو اور اس وقت اصلاح کرنے والے، تبلیغ کرنے والے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے والے خاموش ہو کر بیٹھ جائیں تو پھر اللہ کا عذاب اترتا ہے۔ اللہ کا عذاب جب اترتا ہے تو پھر اس میں گندم کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے، یہ نیک لوگ بھی اسی کے اندر ہی چلے جائیں گے۔ قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو ان میں جو نیک لوگ نیکی کا حکم کرنے والے، برائی سے روکنے والے ہوتے ہیں، ان کو ہم نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ اس لیے اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی لوگوں کو سمجھانے بجھانے کا کام جاری رہے تو بھی معاشرے میں امن کی فضائیں پروان چڑھتی ہیں۔ اس کے علاوہ ظلم سے پرہیز ایسا عمل ہے کہ جو مسلمان معاشروں میں امن کو وجود میں لاتا ہے۔ آپ علیہ السلام خود حدیث قدسی میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے، فلا تظالموا، تم بھی آپس میں ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرنے والے نہ بنو۔ اس لیے کہ ظلم کرتا ہے انسان تو ظلم سے معاشرے میں امن ختم ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو لوگ ایمان لائیں اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہ جوڑیں، ظلم ان کے ایمان کے اندر نہ مکس ہو جائے، تو یہ لوگ امن و امان کے مستحق قرار پاتے ہیں اور اللہ امن کی نعمت سے ان کو مالا مال کر دیتا ہے۔ تو ظلم سے پرہیز یہ معاشرے کو امن کی فضاؤں کے اندر پہنچا دیتا ہے۔ اس کے علاوہ مسلمان کو ایذا رسانی سے بچانا، یہ بھی معاشرے میں امن کو پروان چڑھاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا والمؤمن من امنہ الناس علی دمائہم واموالہم، اور مومن وہ ہے کہ جس سے لوگ اپنے مال اور اپنے خونوں کو محفوظ سمجھے، وہ مومن ہے۔ تو بقول شاعر کہ ساری زندگی اس احتیاط میں گزرے کہ آشیانہ کسی شاخ چمن پہ بار نہ ہو۔ مسلمان
ہمارے ہاتھ سے، ہماری زبان سے، ہماری تلوار سے، ہماری بندوق سے، ہماری کلاشن کوف سے، ہماری زبان کے بول سے، ہر ایک چیز سے مسلمان کو محفوظ رہنا چاہیے۔ تو جب آپ مسلمان کو اپنی اظہار آسانی سے محفوظ رکھتے ہیں تو معاشرے میں خود بخود امن کی فضائیں پروان چڑھتی ہیں۔ اس کے علاوہ رسول پاک علیہ السلام کی ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من یرجا خیرہ ویؤمن شرہ، تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے کہ جس سے خیر کی توقع رکھی جائے اور اس کے شر سے انسان محفوظ رہیں۔ وشرکم، اور تم میں سب سے برا وہ انسان وہ ہے کہ لا یرجا خیرہ، جس سے خیر کی امید نہ ہو، ولا یؤمن شرہ، اور جس کے شر سے لوگ امن میں نہ ہوں۔ اس لیے اپنے شر سے دوسرے کو بچانا بھی بہت بڑی بات ہے۔ ایک لمبی حدیث ہے جس میں ایک صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کی کیا کیا صورتیں ہیں؟ آپ اس کو ایک صورت بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر یہ نہ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ آپ پھر اس کو دوسری صورت بتاتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں اگر یہ نہ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ پھر آپ کو تیسری صورت بتاتے ہیں۔ 5-7 چیزیں بتانے کے بعد پھر وہ پوچھتا ہے یا رسول اللہ اگر یہ بھی میں نہ کام کر سکوں صدقے کا تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنی زبان کے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھ لو، یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ تو اگر انسان دوسرے کو اپنے شر سے محفوظ رکھے، وہ زبان کا شر ہو، ہاتھ کا شر ہو، کلاشن کوف کا شر ہو اور قتل و غارت کا شر ہو، تو اس سے بھی معاشرہ امن و امان کی فضاؤں میں سانس لینے لگتا ہے۔ اس کے علاوہ حدود اللہ کا نفاذ کرنا، اللہ نے کچھ قوانین بنائے ہیں کہ چوری کرے تو اس کے ہاتھ کاٹ دو، کچھ لوگ زناکاری کریں تو ان کو سنسار کرنے والے بنو، اور ایسے ہی کچھ لوگ اگر قتل و غارت کرنے والے ہوں تو قتل کے بدلے میں قتل کر دو۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو قتل کے بدلے قتل، اس میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو حدود نافذ کی ہیں، جو قوانین بنائے ہیں، اگر وہ آج معاشرے میں عدل و انصاف کے ساتھ نافذ کر دیے جائیں تو اس سے بھی امن و امان کی فضائیں پروان چڑھتی ہیں۔ کتنے معاشرے ایسے ہیں کہ جہاں حدود اللہ کے نفاذ کی باتیں ہوتی ہیں، پھانسیوں پہ لوگوں کو چڑھانے اور لٹکانے کی باتیں کی جاتی ہیں، لیکن اس میں بھی کمزور اور ضعیف کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ کمزور کے لیے الگ قانون اور ضعیف کے طاقتور کے لیے الگ قانون۔ یہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھا۔ بنو مخزوم کی ایک فاطمہ نامی عورت نے چوری کی، اس کا ہاتھ کاٹنے کے لیے لوگ سفارش کرنے کے لیے بندہ ڈھونڈنے لگے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے اسامہ بن زید کو کہا جائے۔ وہ ڈرتے ڈرتے بڑی مشکل سے تیار ہوئے اور حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور کہا یا رسول اللہ اس عورت کے ہاتھ نہ کاٹے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی غضبناک ہوئے اور ارشاد فرمایا اتشفعوا فی حد من حدود اللہ، کیا تم خدا کی حدود میں سے کسی ایک حد میں سفارش کر رہے ہو؟ پھر آپ نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور آپ کا جلال آپ کی زبان اور چہرے دونوں سے ٹپک رہا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا تم سے پہلے والے لوگ اس لیے ہلاک ہو گئے کہ ان میں سے جو طاقتور ظلم کرتا تھا اس کے ساتھ قانون اور معاملہ کرتا تھا، اور جو ضعیف کمزور آدمی ظلم کرتا تھا اس کے لیے قانون اور معاملہ کرتا تھا۔ آپ نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر آج فاطمہ بنت محمد نے بھی چوری کی ہوتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ کے رکھ دیتا۔ تو قرآن کریم بتاتا ہے کہ ظلم اور ستم کو ختم کرنا ہے تو پھر انسان کو حدود اللہ کا نفاذ کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک اور عمل ہے کہ جس کی وجہ سے انسان ظلم سے پاک معاشرے میں جینے لگتا ہے، اور وہ ہے عدل و انصاف کی فراہمی۔ کونوا قوامین للہ شہداء، اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے لیے تم عدل و انصاف کو قائم کرنے والے بن جاؤ۔ لا یجرمنکم شنعان قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، کسی قوم کا ظلم و ستم اور اس کے غلط عقائد و نظریات اور اس کی زیادتیاں تمہیں بے انصافی کے دامن انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوڑنے پہ مجبور نہ کر دے، بے انصافی پہ اتر آنے پہ مجبور نہ کر دیں۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، ہر حال میں عدل و انصاف کرنے والے بنو۔ تو جس معاشرے میں عدل ہوتا ہے، جس معاشرے میں انصاف ہوتا ہے، یہ دو بنیادیں ہیں امن کو پروان چڑھانے والی، وہ معاشرہ امن کی فضاؤں میں سانس لینے لگتا ہے، بلکہ امن کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ اور آخری عمل کیا ہے؟ آخری عمل یہ ہے کہ انسان اللہ کے سامنے پکار ڈالے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دے اور اللہ سے امن کی بھیک مانگے، کہ خود قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے الذی آمنہم اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، کہ امن کو خوف میں بدلنے والا اللہ ہے۔
جنگ کو امن میں بدلنے والا اللہ ہے، خوف کو امن میں بدلنے والا اللہ ہے، اس کے سامنے ہاتھ پھیلانا، جھولیاں اٹھانا، ہاتھ پھیلانا اور رو رو کے گڑ گڑا کے مانگنا. آپ اندازہ کریں مسلمان چاند طلوع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے کس چیز کا سوال کرتے ہیں؟ چاند طلوع ہوتے وقت دعا مانگتے ہیں اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ. اے اللہ اس چاند کو ہمارے اوپر برکت اور امن کے ساتھ طلوع فرما دے، سلامتی اور سکون کے ساتھ طلوع فرما دے. تو چاند طلوع ہوتے ہی مسلمان اللہ سے امن کی بھیک مانگ رہا ہے کہ اللہ پورا مہینہ ہمیں امن کی فضاؤں میں سانس لینے والا بنا دے. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی. اے اللہ میرے گناہوں کو چھپا دے اور میرے خوف کو امن کے اندر تبدیل فرما دے. اللہم احفظنی بین یدی. اے اللہ میرے سامنے سے میری حفاظت فرما، ومن خلفی پیچھے سے، اور وعن شمالی عن یمینی میری دائیں طرف سے، وعن شمالی میری بائیں طرف سے میری حفاظت فرما، ومن فوقی اور میری اوپر سے میری حفاظت فرما، واعوذ بک ان اغتال من تحتی اور میری نیچے سے بھی میری حفاظت فرما. تو یہ حفاظت کی دعائیں مانگنا. اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیای و اہلی و مالی. اے اللہ میں اپنے دین میں اور اپنی دنیا کے لیے اور اپنی اہل و عیال کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنی مال کے لیے تجھ سے امن کا، عافیت کا سوال کرتا ہوں. تو یہ حدیث بھی بتا رہی ہے کہ انسان اللہ سے امن کی بھیک مانگے کہ امن چھیننے والا بھی وہی، امن عطا کرنے والا بھی وہی ہے. اور اس کی شرط یہ ہے کہ تم اگر وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اگر تم اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پہ آ جاؤ، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے اور رونے والے بن جاؤ، تو اللہ تمہارے خوف کو امن میں بدل دے گا. تو یہ 10 اعمال اور اسباب ہیں، اگر انسان ان کو اختیار کر لے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو ہی نہیں بلکہ پورے معاشرے کو امن و امان کی فضاؤں میں پہنچا دیتا ہے. اللہ رب ذوالجلال کی سے دعا ہے کہ سارے مسلمان معاشروں کو اور ساری انسانیت کو اللہ امن و امان کی فضاؤں میں سانس لینے کی توفیق عطا فرمائے اور وہ اعمال ہمیں بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے کہ جن کی وجہ سے اللہ خوش ہو کر آسمان سے امن و امان کی نعمتوں کے اتارنے کا فیصلہ کرتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. Message TV. This is your channel. This is your channel.